بھارت کی آبی جارحیت، دریاؤں میں آنے والے ریلے تباہی مچانے لگے۔ دریائے راوی میں شادرہ کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، آج 2 لاکھ کیوسک سے زائد کا ریلا گزرے گا۔ بابا گرو نانک کے دربار میں 6 فٹ پانی جمع ہو گیا۔ کرتارپور میں پھنسنے والے 200 سے 300 افراد کو پاک فوج اور مقامی انتظامیہ نے ریسکیو کر لیا۔ قصور میں سیلاب متاثرین اونچے ٹیلوں پر پناہ لینے پر مجبور۔ جنگ میں درجنوں مکانات تباہ، وزیر آباد میں بھی لوگوں کی نقل مکانی۔ عارف والا کے قریب دریائے ستلج میں طغیانی، عارضی حفاظتی بند ٹوٹنے سے فصلیں دریا برد اور متعدد مکانات بہہ گئے۔ دریائے چناب پر واقع قادرآباد بیراج کو بچانے کے لیے ایک حفاظتی بند کو دھماکے سے اڑا دیا گیا۔ دریائے چناب میں قادرآباد کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ 9,37,000 کیوسک تک پہنچ گیا۔ قادرآباد کے 139 گاؤں زیرآب، ہزاروں افراد کی نقل مکانی۔ دریائے راوی، ستلج اور چناب میں سیلابی صورتحال پر وزیراعظم کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس۔ وزیراعظم نے سیالکوٹ، گجرات، لاہور میں اربن فلڈنگ سے نمٹنے کے لیے ضروری اقدامات کی ہدایت کر دی۔ ریلے کی سندھ میں آمد کی پیشگی اطلاع یقینی بنائی جائے۔ چیئرمین NDMA نے بریفنگ میں بتایا، دریائے راوی میں جسر، شادرہ اور دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا، ہیڈ سلیمانکی پر پانی کا زیادہ دباؤ ہے۔ دریائے چناب میں ہیڈ مرالا اور خانکی کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ بھارت نے پانی کو ہتھیار بنایا، آبی جارحیت کی جس سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی۔ نارووال تاریخ کی بدترین سیلاب کا سامنا کر رہا ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی جسر کے دورے کے دوران گفتگو، کہا لگتا ہے بھارت پانی جمع کر کے پاکستان کی طرف بھیج رہا ہے تاکہ نقصان زیادہ ہو۔ پنجاب کے 7 اضلاع میں سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پاک فوج مصروف عمل۔ لاہور، فیصل آباد، اوکاڑہ، قصور، سیالکوٹ، حافظ آباد اور نارووال میں ریسکیو آپریشن جاری۔ پاکستان رینجرز پنجاب کا بھی سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن۔ گنڈا سنگھ والا میں سیلاب میں پھنسے 6,890 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا۔ رینجرز کے دستے راستوں کی بحالی اور سڑکوں کی مرمت میں ضلعی انتظامیہ کے شانہ بشانہ۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو مری بلا لیا۔ نواز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس، بھارتی آبی جارحیت سے پنجاب میں سیلابی صورتحال کا جائزہ۔ سندھ حکومت پنجاب کی ہر ممکن مدد کے لیے حاضر ہے، سندھ کی طرف بڑھنے والے سیلاب سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں کراچی میں بارش ہوئی تو ایک میڈیا ہاؤس نے باقاعدہ مہم چلائی، اب وہ پنجاب کے خالی گھر پر مہم نہیں چلا رہا۔ یا تو میڈیا کو سندھ کے لوگوں کا زیادہ احساس ہے یا پنجاب کے لوگوں کا نہیں۔ کراچی میں 1.5 گھنٹے میں 250 ملی میٹر بارش ہو تو میڈیا کو بلیم نہیں کرنا چاہیے۔ سیالکوٹ میں چند گھنٹوں کے دوران 512 ملی میٹر بارش نے شہر کو ڈبو دیا۔ سڑکوں اور گلیوں میں 3 سے 4 فٹ پانی جمع، دیہی علاقوں میں بھی 3 فٹ پانی جمع۔ ڈپٹی کمشنر صبا اصغر کا کہنا ہے سیالکوٹ کے نالے اوور فلو ہو چکے ہیں۔ نالا ڈیک میں ریلے کے باعث پسرور کی کئی سڑکیں زیر آب ہیں۔ پانی کے تیز بہاؤ کی وجہ سے پسرور تا سیالکوٹ روڈ، گجرانوالہ روڈ ٹریفک کے لیے بند ہو گئی۔ نارووال اور گجرات سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بارش کے بعد گلی محلے ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے، معمولات زندگی مفلوج۔ پاکستانی معیشت بہتر ہونے کا اعتراف دنیا بھر کے ادارے کر رہے ہیں۔ ہماری معاشی سمت درست ہے، مائکرو اکنامک استحکام کے لیے بہتر مینجمنٹ ضروری ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں چین میں پینڈا بانڈ لانچ کرنے جا رہے ہیں، معیشت بہتر ہوئی ہے اسی لیے بانڈ جاری کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منی کی ثابت قدم قیادت اور عوامی پذیرائی، امریکی میگزین دی نیشنل انٹرسٹ کا بھی پاکستان کی کامیاب پالیسیوں کا اعتراف۔ لکھا بھارت کو پاکستان سے جنگ کے بعد دھچکے کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ پاکستان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ امریکی صدر نے مردعان فیلڈ مارشل سید عاصم منی کی وائٹ ہاؤس میں دہرانے پر میزبانی کی، پاکستان کے ساتھ اہم اقتصادی معاہدوں کا اعلان کر کے اپنی نئی دوستی کو دگنا کیا۔ امریکی میگزین نے لکھا امریکہ نے بلوچستان لبریشن آرمی کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا،
जो वॉशिंगटन की जानिब से मोदी से दूरी का इशारा है। पंजाब में 45,000 अफराद सैलाब से मुतासिर हुए। 30,000 से ज्यादा अफराद और 17,000 मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती है इस वक्त कसूर, उकाड़ा, बिहाड़ी, भावलगर और भावलपुर मुतासिर हैं। इत्मीनान है कि अब तक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वजीर आला पंजाब 16 घंटे काम करती हैं। जापान से वापसी पर जहाज में उन्होंने सैलाब पर मीटिंग की। मरियम नवाज जापानी हुकूमत की दावत पर गई थी। जिन्हें जर्मनी जापान की सरहद का नहीं पता, उन्हें इस दौरे से तकलीफ हुई। की हिदायत के बाद तहरीक इंसाफ का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास का बॉयकॉट। चेयरमैन PAC जुनेद अकबर खान की इजलास में अदम शिरकत। पीपल्स पार्टी के सैयद नवीद कमर ने इजलास की सदारत संभाल ली। जुनेद अकबर कहते हैं बानी की हिदायत है तो हम इस्तीफा देंगे। कौमी असम्बली से भी इस्तीफा देना पड़ा तो 1 मिनट नहीं लगाएंगे। फैसल अमीन गंडापुर तमाम कायमा कमेटियों से मुस्ताफी। इस्तीफा चीफ व्हिप आमिर डोगर और स्पीकर कौमी असम्बली को भेज दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने जुडिशल कमीशन से मुस्ताफी होने की तरदीद कर दी। बैरिस्टर अली जफर ने कहा बतौर मेंबर जुडिशल कमीशन मुस्ताफी होना है या नहीं, इस हवाले से अभी फैसला नहीं हुआ। फैसलाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम को इश्तिहारी करार दे दिया। शेख वकास अकरम के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। शेख वकास अकरम के खिलाफ थाना कोतवाली झंग में मुकदमा दर्ज। कराची बिल्डिंग एंड टाउन प्लानिंग रेगुलेशन पर अमल दरामद न करने के खिलाफ केस। सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत, विफाक, मास्टर प्लान डिपार्टमेंट और दीगर से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। जस्टिस इकबाल कल्होड़ो ने वकील से इस्तफसार किया, हुकूमत अमल दरामद नहीं कर रही तो क्या करे, इनको जेल में डाल दें। मास्टर प्लान पर एक दिन में तो अमल नहीं हो सकता, लेकिन आप जो चाहते हैं हम कह देते हैं। मास्टर प्लान पर अमल करें वरना जेल में डाल देंगे। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया, पूरा मैकेनिज्म मौजूद है, अमल ना हुआ तो पूरा शहर डूब जाएगा। कराची में 1.5 साल के बच्चे को डंपर ने कुचल दिया। अहले खाना गम से निढाल। मलीर मिल्लत टाउन में मुखालिफ सिमत से आने वाले डंपर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी और मोहम्मद मामू सलमान के साथ मोटरसाइकिल पर सवार था। ड्राइवर और हेल्पर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। बन्नू में दहशतगर्दों का 2 पुलिस अहलकारों के घर पर हमला। फायरिंग से अहलकार राफेद शहीद। अहलकार जावेद के घर पर अदम मौजूदगी 2 बेटों को अगवा कर लिया गया। शहीद अहलकार की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। DIG सज्जाद खान कहते हैं दहशतगर्दों ने रात की तारीकी में बुज़दिलाना हमला किया, शहीद का खून रायगा नहीं जाएगा। दहशत और मुशीर वजीर आला बलोचिस्तान मीना मजीद बलोच का कहना है बलोचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जरीना मजीद बलोच से मुतालिक बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया। इस नाम की महकमा तालीम में कोई टीचर नहीं। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत ने कहा कि हमने तो सबूत दे दिए हैं, प्रोपेगेंडा करने वाले भी सबूत लाएं।